السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب حکایات سعدی، آواز شبیر گل۔ ایک بادشاہ کے تمام بیٹے ماسوائے کے سب حسن و جمال میں بے مثل تھے اور اپنے حسن پر نازاں بھی تھے۔ بادشاہ کا جو بیٹا بدصورت تھا، اس کا قد بھی چھوٹا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے اس چھوٹے قد کے بیٹے کو نہایت حقارت کی نگاہ سے دیکھا۔ بیٹا اپنی دانائی اور عقل کی بنا پر سمجھ گیا کہ باپ نے اسے حقارت سے دیکھا ہے۔ اس نے باپ سے پوچھا، بابا جان، گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، مگر چھوٹے قد والا بدصورت اگر عقل مند ہو تو وہ حسن و جمال اور دراز قد والے سے بہتر ہے۔ کیا یہ درست نہیں کہ کبھی چھوٹی شے کی قیمت بڑی سے بہتر ہو؟ جیسے بکری چھوٹی ہے مگر وہ پاک ہے، ہاتھی بڑا ہے مگر وہ مردار اور ناپاک ہے، کوہ طور پر زمین کے دیگر پہاڑوں سے چھوٹا ہے مگر اس کی قدر و قیمت اللہ عز و جل کے نزدیک دیگر بڑے اور کبھی پہاڑوں سے زیادہ ہے۔ کیا آپ نے سنا نہیں کہ ایک کمزور مگر عقل مند شخص نے ایک موٹے بیوقوف شخص سے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ عربی گھوڑا اگرچہ کمزور ہی ہو مگر پھر بھی تمام گدھوں سے زیادہ شان و مرتبے والا ہوتا ہے۔ بادشاہ نے اس کی باتیں سنی تو ہنس پڑا اور خوش ہو گیا، جبکہ دیگر بھائیوں کو اس کی باتوں سے صدمہ ہوا۔ اس بادشاہ پر اس کے کسی دشمن نے چڑھائی کر دی۔ پھر وہ شخص سب سے پہلے میدان جنگ میں اترا اور اسی بادشاہ کا بدسور اور چھوٹے قد کا بیٹا تھا۔ وہ دشمن کو للکارتے ہوئے بولا کہ میں لڑائی کے موقع پر پیٹھ پھیر کر بھاگنے والا نہیں۔ تم مجھے لڑائی کے وقت خاک و خون میں لتھڑا دیکھو گے، کیونکہ لڑائی کے دن جو لڑتا ہے وہ خون سے کھیلتا ہے اور لڑائی کے دن میدان جنگ سے بھاگنے والا پورے لشکر کے خون کا ذمہ دار ہے۔ یہ کہہ کر وہ دشمنوں پر چھپڑ پڑا، اس کے کئی سورماؤں کو قتل کر کے اپنے باپ کے پاس لوٹا اور باپ کے قدم چوم کر عرض کرنے لگا، بابا جان، آپ نے میرے کمزور جسم کو میری کمزوری سمجھا، موٹاپے کو حسن خیال کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پتلی کمر والا گھوڑا لڑائی میں جو کام کرتا ہے وہ موٹا تازہ بیل نہیں کر سکتا۔ دشمن کے سپاہی زیادہ تعداد میں تھے، جبکہ اس بادشاہ کا لشکر تعداد میں کم تھا۔ اس کے لشکر نے دشمن کی زیادہ تعداد کی وجہ سے بھاگنے کی کوشش کی تو اس چھوٹے قد اور بدسور شہزادے نے نعرہ بلند کر دیا اور کہا، ہے بہادروں، عورتوں کی طرح بھاگنا نہیں، مردوں کا کام نہیں، تم مرد بنو اور اپنے دشمن کے سامنے ڈٹ جاؤ اور دشمن کو مارو یا خود مر جاؤ۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ اس کے لشکر کا حوصلہ بڑھ گیا۔ اس نے ایک ہی جملے میں اپنے دشمن کے ہوش اڑا دیے اور فتح ان کا مقدر بن گئی۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے کا ماتھا چوما، اس کی آنکھوں کو بوسہ دیا، اس سے بغل گیر ہوا اور پھر اس کی توجہ اپنے بیٹے پر زیادہ ہو گئی، یہاں تک کہ اسے اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ اب اس کے بھائیوں نے اس سے حسد کرنا شروع کر دیا اور اس کو کھانے میں زہر دے کر مارنا چاہا۔ جب کھانا اس کے سامنے آیا تو اس کی بہن جو دوسرے بھائیوں کو زہر ملاتا دیکھ چکی تھی، اس نے کھڑکی کے جھانک کر زور سے کھڑکی کو پیٹا اور بدسور شہزادہ اپنی ذہانت کی وجہ سے سمجھ گیا کہ کھانے میں زہر ملا ہے۔ یہ بہتر ہے کہ عقل مند مر جائیں، بیوقوف ان کی جگہ پر آ جائیں۔ بادشاہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے تمام شر پسند بیٹوں کو بلایا، ان کو سزا دی اور اپنے ملک کو تمام بیٹوں میں تقسیم کر کے فتنے کا سدباب کیا تاکہ فتنہ ختم ہو اور جھگڑا بھی۔ مثل مشہور ہے کہ 10 فقیر ایک کمبل میں سما سکتے ہیں، لیکن 2 بادشاہ ایک ملک میں ہرگز نہیں سما سکتے۔ اللہ عز و جل کا نیک بندہ اگر آدھی روٹی کھا لے تو باقی آدھی مسکینوں میں تقسیم کر دیتا ہے، لیکن بادشاہ اگر ایک ملک پر قبضہ کر لے تو وہ دوسرے ملک پر قبضہ کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ رازداری۔ ترک بادشاہ تکش کو ایک غلام بے حد اعتماد تھا، ایک غلام پر وہ اپنی ہر بات اس سے کرتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنے غلام کو ایسی بات کہی جس کی بات تاکید کی کہ وہ یہ بات کسی کو نہ بتائے۔ اس غلام نے وعدہ کر لیا مگر وہ وعدہ پورا نہ کر سکا۔ 1 سال گزرنے کے بعد بادشاہ کا وہ راز ایک دوست کو بتا دیا اور ساتھ ہی یہ وعدہ لیا کہ وہ اس بات کو کسی کے سامنے نہیں بیان کرے گا۔ یوں وہ بادشاہ جسے وہ چھپانا چاہتا تھا پورے شہر میں مشہور ہو گئی۔ بادشاہ تکش کو جب علم ہوا تو اسے اپنے خاص غلام پر غصہ آیا۔ اس نے حکم دیا کہ اسے قتل کر دو اور اس کے ساتھ شہر کے دیگر تمام غلاموں کو بھی قتل کر دیا جائے جنہوں نے اس راز کو افشا کرنے میں حصہ لیا۔ بادشاہ کا حکم ملتے ہی جلادوں نے تلواریں سونت لی اور غلاموں کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ جب موت سر پر منڈلانی شروع ہوئی تو ایک دنا غلام نے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، حضور، ہم سب گناہ گار ہیں، ہم آپ کے راز کی حفاظت نہیں کر سکے، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں گناہ تو آپ سے ہوا ہے۔ جس راز کی حفاظت آپ خود نہیں کر سکے اس کی حفاظت ہم جاہل کیسے کر سکتے تھے؟
اہل دانش کہتے ہیں کہ راز اس وقت تک راز رہتا ہے جب تک دل میں ہو، اور جب تم اپنے رازوں کو دوسروں پر عیاں کر دو تو وہ راز قید سے آزاد ہو جاتے ہیں، اور جس کی تم حفاظت خود نہ کر سکو اس کی کوئی اور حفاظت نہیں کر سکتا۔ حکایات سعدی، آواز شبیر کے۔